پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پردے کے کچھ احکامات نازل فرمائے، جن میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ نبی کی بیویوں سے بھی پردہ ہے اور تمام تر مسلمان خواتین سے بھی تمہارا پردہ ہے۔ عورت کو اس بات کا زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اور مرد کو اس بات کا زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے۔ جان بوجھ کر اگر کوئی مرد غیر محرم خواتین کی جانب دیکھتا ہے، ان کی طرف نظر دوڑاتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 30 کے اندر یہ بات فرمائی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، اللہ کے رسول، ہم راستے پر اس غرض سے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کریں گے اور اللہ کا دین سیکھیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اول تو یہ کہ آپ راستے میں بیٹھنے سے بچو، لیکن اگر بیٹھنے کی ضرورت ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا، ما حق الطریق، اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے بہت سارے حقوق بیان کیے جن کی تعداد 17 تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ، اور پہلا یہ کہ غض البصر، اپنی نگاہ کو نیچا رکھیے۔ دکان پر بیٹھا ہے یا راستے پر کھڑا ہے، کسی بھی جگہ پر جب وہ پبلک پوائنٹ پر ہے، عوام کے بازار کے اندر موجود ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھے، کیونکہ عورت کو پردے کا حکم ہے اور مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم۔ اب ایک طرف دیکھا جائے تو مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے اور عورت کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم نہیں ہے، دونوں کو دو الگ الگ حکم دیے گئے ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کا اپنا دائرہ کار ہے اور عورت کا اپنا دائرہ کار ہے۔ ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے اس کی جنس کے حساب سے حکم دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی عورت غیر مردوں کو دیکھ لیتی ہے تو کوئی اتنے حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی اسی نیت سے دیکھتی ہے جیسے آج کل کا ہمارا جوان دیکھتا ہے، تو یہ پھر عورت کے لیے بھی حرام ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عید کا دن تھا، مسجد نبوی کے اندر حبشی نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے کندھے مبارک سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس سے یہ دلیل پکڑی جاتی ہے کہ عورت غیر مردوں کی جانب دیکھ سکتی ہے، لیکن مرد غیر عورتوں کی جانب کسی صورت میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکامات پردے کے حوالے سے جو احکامات ازواج مطہرات کو دیے ہیں، وہی احکامات عام مومنہ عورتوں کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں، جن میں عام طور پہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ پردہ دو قسم کا ہے جی، ایک پردہ ہے، دوسرا شرعی پردہ ہے۔ یہ تقسیم ہم لوگوں نے خود کی ہے۔ اصل پردہ وہی ہے جو شریعت نے مقرر کر دیا ہے، اور وہ پردہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کا اوپری حصہ، بلکہ مشکات کے اندر ایک روایت آتی ہے اور غالباً صحیح مسلم کے حوالے سے آتی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرا جو پردہ ہے، جو عبایا ہے، برقع ہے، یا میری جو لمبی قمیض ہے، وہ میرے پاؤں سے تقریباً ایک بالشت نیچے ہے، تو کیا جب میں راستے کے اوپر چلتی ہوں، میرا کپڑا راستے کے اوپر طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، میرا کپڑا تو گندا ہو جائے گا؟ تو سیدہ ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ گندی جگہ پر چل کر جا رہی ہے تو آگے صاف جگہ بھی تو آتی ہے،
تو اس کا صاف جگہ پر کپڑے کا رگڑ کھا جانا، کپڑے کا وہاں لگ جانا، وہ اس کی گندگی کے اثر کو دور کر دے گا۔ عورت اپنا کپڑا کم نہ کرے۔ اسی لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا موقف تھا کہ عورت کا جو پردہ ہے، جو عورت کا لباس ہے، اگر وہ باہر نکلنا چاہتی ہے، اول تو یہ کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اسے لوگوں کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے، پھر خواہ اس نے برقع پہننا یا نہیں پہننا، لوگوں کی نظروں میں اس کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج کل کے جو برقعے آ رہے ہیں ان کے اوپر مزید برقع پہننے کی ضرورت ہے۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ وہ عورت اپنے آپ کے پردے کو پاؤں سے ایک بلشت نیچے رکھ کر چلے تاکہ وہ عورت بچا لی جائے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور لوگوں کی نظروں سے، اللہ رب العالمین اسے بچا لیں۔ اب یہاں پر عام طور پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پردہ ہے کس کس حصے کا۔ لوگ عام طور پہ جو سننے میں آتا ہے، جس کی بنا پر لوگ بڑے خوش ہیں، اپنی مرضی کا دین جو بنا لیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے دین کے اندر خوش پھر رہا ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے وہ اس کو لے کر خوش ہے۔ حالانکہ دین کی اصل بنیاد کو سمجھنے کے لیے بندے کو تھوڑا تدبر کرنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، عورت کے چہرے اور ہاتھوں کا پردہ نہیں۔ اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں سیدنا ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، اور اس روایت کو مکمل پیش نہیں کرتے ہیں، اور ویسے بھی وہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے درست نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ایک عورت جسے اللہ رب العالمین نے گھر کے اندر نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ اگر وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو اس کی چادر اتنی لمبی ہونی چاہیے جو سر سے لے کر اس کے چہرے سمیت اس کے پاؤں تک کے حصے کو ڈھانپ لے۔ اور اگر وہ دیکھنا چاہتی ہے، اول تو یہ کہ اکیلی گھر سے نہ نکلے، ایسے کپڑے میں باہر نکلے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کی مطلوبہ جگہ پر لے جائے۔ لیکن اگر وہ دیکھنا بھی چاہتی ہے تو شریعت اسے ایک آنکھ کھلی رکھنے کی اجازت دیتی ہے، وہ بھی جالی کے ساتھ کہ آپ کا کپڑا آپ کے آگے لٹکا ہوا ہے اور کپڑے کے آر پار آپ دیکھ سکتی ہیں، لیکن باہر والا کپڑے کے آر پار نہیں دیکھ سکتا، جیسے عام طور پہ ٹوپی برقع ہوتا ہے جو پٹھانوں کی خواتین نے پہنا ہوتا ہے، بالکل اوپر سے لے کر وہ نیچے تک کے جسم کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے قائل تھے۔ جو لوگ ان کی طرف جو اقوال منسوب کرتے ہیں، وہ ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، دوسرا یہ کہ وہ قرآن کی ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا، جو بھی وہاں پر عورتوں کی زینت میں سے ظاہر ہو جائے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہاتھ بھی ظاہر ہو گئے، چہرہ بھی ظاہر ہو گیا، تو اس کے پردے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عورت اپنا چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے، اپنے ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہے۔ چلو اگر یہ کسی صحابی کی بات ہوتی، کس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہوتی تو اس کو مانتا ہوا بندہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن یہ تو لوگوں کا اپنا استدلال ہے، صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو اپنا چہرہ ڈھانپنے کا تفصیل کے ساتھ حکم اسی صورت کے اندر آنے والی آیات کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ عورتوں کو بتلا دیا کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھیں گے۔ اور ایک تیسری عقلی دلیل اس کے اوپر پیش کی جاتی ہے کہ بھائی عورت کے چہرے کو ڈھانپنے کی حکمت یہ ہے کہ آج تک کوئی بندہ فتنے میں اس لیے نہیں پڑا کہ نہیں مجھے عورت کے پاؤں پسند آ گئے، عورت کے ہاتھ پسند آ گئے، وہ جب بھی فتنے میں پڑتا ہے وہ عورت کے چہرے کو دیکھ کر فتنے میں پڑتا ہے۔ اس لیے عورت پر لازم ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے نکلے۔ اور یہ جو حجاب کیا جاتا ہے، جو اس طرح سے عورتیں اپنا منہ لپیٹ کر باہر نکل آتی ہیں، اور یا یہ جو اس طرح اوپر نقاب کر لیا جاتا ہے، یہ شریعت اسلامیہ نے اس کو جائز نہیں قرار دیا، کیونکہ اس میں عورت پھر بھی اس کا چہرہ ظاہر ہو رہا ہے، آدھا چہرہ تو ظاہر ہو ہی رہا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھے گی، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اور یہ جو عام طور پہ حج اور عمرے کا کہا جاتا ہے جی اس میں تو چہرہ ڈھانپنا نہیں ہوتا عورت نے، تو یہ فہم غلط ہے۔ اصل چیز یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یا عمرے کی حالت میں نقاب کرنے سے منع کیا ہے، ڈھانپنے سے منع نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم جب حج کے لیے نکلا کرتی تھی، ہم عورتوں کا الگ سے گروپ ہوتا تھا،
تو ہم جب وہاں پر نکلتی تو ہم اپنے چہرے ننگے رکھتی تھیں، تو ہم تلبیہ پڑھا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی ہمیں مردوں کی آہٹ محسوس ہوتی ہم اپنے نقاب اپنے چہروں کے اوپر پردے اپنے نیچے گرا لیتی، اور اس بنا پر مرد جب گزر جاتے تو پھر ہم اپنا چہرہ اوپر جو ہے وہ ننگا کر لیا کرتے۔ یعنی عورت کو عورتوں سے پردہ تو ہے نہیں، عورت نے تو مردوں سے پردہ کرنا ہے۔ اس لحاظ سے جو لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ حج اور عمرے میں بھی عورت نے جو ہے وہ نقاب نہیں کرنا ہوتا، تو بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ اس نے نقاب نہیں کرنا، لیکن ڈھانپنے کا حکم پھر بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات اس کے اوپر دلیل ہے صحیح بخاری کے اندر۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ یہی مسائل بیان کیے ہیں کہ پیچھے منع کر دیا کہ بندہ کوئی بھی عورتوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اگر ان سے سوال کرنا چاہتا ہے تو پردے کے پیچھے سے چیز مانگے گا۔ اور یہ ساری مسلمان خواتین کے لیے ہے، یہ ساری مسلمان خواتین کے لیے ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر عورتوں سے کسی چیز کا سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی کام پڑ گیا تو پردے کے پیچھے سے کرے گا۔ لیکن اب ضرورت محسوس ہوئی اور صحابہ کے دلوں میں یہ بات بھی آئی، جیسا کہ مظہری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جو ان خواتین کے ازواج مطہرات کے قریبی رشتہ دار تھے، بھتیجے، چچا، ماموں، ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اللہ کا حکم آ گیا، اب ہم بھی اپنی بھتیجیوں سے، اپنی بھانجیوں سے جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے سوال کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے استثناء نازل کر دیے کہ یہ جو رشتے ہم اب ذکر کرنے لگے ہیں یہ عورتوں کے پاس داخل ہو سکتے ہیں، اگرچہ عورتوں نے پردہ جو ہے وہ اپنا چہرہ نہ بھی ڈھانپا ہوا ہو، ان کو پیچھے سے پردے کے اندر سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیہن، ان عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپ کے سامنے آ جائیں، باپ تو اپنا ہوتا ہے، اس کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس حوالے سے یہ اصولی بات جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن رشتوں سے اللہ نے نکاح حرام کیا ہے ان سے پردہ بھی نہیں، جن رشتوں سے اللہ نے نکاح کرنا حرام کیا ہے ان سے پردہ بھی نہیں۔ اور کون سے ایسے رشتے ہیں؟ وہ 7 رشتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر 4 پارے کی آخری آیت میں بیان کر دیے ہیں کہ یہ تمہارے 7 رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو ان سے پردہ بھی نہیں۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیہن فی آبائہن، باپ کے سامنے آنے میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ عورت اس کے سامنے آ کر اس کی جو اس کا چہرہ کھلا ہے یا اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ ولا ابنائہن، نہ ہی بیٹوں کے سامنے آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ولا اخوانہن، اور نہ ہی بھائیوں کے سامنے، نہ ہی اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بھانجوں کے سامنے بھی اگر عورت آتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں۔ اسی طرح بھائیوں کے بیٹے بھتیجوں کے سامنے۔ ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ ہی اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے کہ عورت اپنے بھانجوں کے سامنے آ جائے۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی عورتوں کے سامنے آنے، یعنی عورت کے سامنے اگر آ جاتی ہے بے پردہ ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور عورتوں کے جو غلام ہیں اگر عورتیں ان کے سامنے ہیں، چہرہ کھلا رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ یہ تب تھا، لوگ اتنے تیز نہیں تھے، نہ ہی ان کے دلوں میں اتنی خیانتیں تھیں، اور ویسے اب تو ویسے بھی غلاموں کا رواج جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو گھروں کے اندر ملازم رکھے ہوتے ہیں، جو نوکر آتے ہیں گھروں میں کام کرنے والیاں آتی ہیں، یہ غلام کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے عام طور پہ ہمارے لوگ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب وہاں پر وہ غلام کی حیثیت سے تو نہیں جاتے، وہ تو ایک کاروبار کرتے ہیں، بھائی ہم آپ کا یہ کام کر دیتے ہیں، آپ بدلے میں ہمیں اتنے پیسے دیں۔ غلام جو ہوتا تھا وہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے آج کل پراپرٹی ہوتی ہے، پورے اس کے کاغذات ہوتے تھے، رجسٹری ہوتی تھی، اور وہ بندہ بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ یہ کیفیات غلاموں کی ہوا کرتی تھی۔ تو عورت اگر اپنے غلاموں کے سامنے آ جاتی ہے یا غلام اس کے پاس آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں واتقین اللہ، ان سارے معاملات میں اللہ کا ڈر ضرور رکھیے۔ یہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے اللہ کا ڈر ضرور رکھیے۔ اب اللہ کا ڈر کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بھانجوں اور بھتیجوں کے سامنے، باپوں کے سامنے آنا ہے، لیکن ادھر بھی ایسے آئیے کہ آپ کا لباس معروف طریقے سے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، باپ نے بیٹی سے منہ کالا کیا ہے، بھائی نے بہن کی عزت کو لوٹ لیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب عورت اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی۔ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو بچیوں کو لباس پہنا دیا جاتا ہے، ان کو شولڈر پہنائے جاتے ہیں جس میں بازو مکمل طور پہ ننگے ہوتے ہیں، اور یا ان کو ٹائٹ لباس پہنا دیا جاتا ہے، تو یہ
جو ہے معاشرے کے اندر بد چلنی کو، فحاشی کو فروغ دینے کے وہ راستے ہیں جن کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں چلو بھائی ہی تو ہے، باپ ہی تو ہے، یہی تو ہے. یہ بعد میں ایسے مفاسد نکل آتے ہیں جن کی بنا پر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. یا عام طور پہ کزنز جو ہوتے ہیں، جیسے چچا کا بیٹا ہے وہ اپنی چچا کی بیٹی کے پاس آیا ہوا ہے، یا تایا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، ان سے تو پردہ کرنا ہی کرنا ہے عورت نے. عورت اپنے بھتیجوں سے پردہ نہیں کرے گی، اپنے بھانجوں سے پردہ نہیں کرے گی، لیکن جو اس کے چچا کے بیٹے ہیں، جو اس کے اپنے جو ہے وہ اس کے ماموں کے بیٹے، ان سے تو اس نے پردہ کرنا ہی کرنا ہے، جیسا سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے. اس لیے کہا واتقین اللہ. اگر آپ ان رشتہ داروں کے سامنے بھی آ رہی ہیں جو آپ کے سگے ہیں، جن سے آپ کا نکاح حرام ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے معروف طریقے سے لباس پہن کر آئیے، اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھیے، کیونکہ آپ کے جسم اور آپ کی خوبصورتی پر اصل حق آپ کے خامن کا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اللہ ہر چیز کے اوپر پورا نگران ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.